فَإِن تَابُوا، ہاں پھر اگر وہ توبہ کر لیں، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ، نماز قائم کریں، زکوٰۃ ادا کریں، فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، پھر وہ دین میں تمہارے بھائی۔ توبہ کرنے سے مراد یہاں کفر سے توبہ کرنا، شرک سے توبہ کرنا، اسلام قبول کرنا۔ اسلام قبول کر لیں، اور کلمہ پڑھنے کے بعد صرف اتنا کافی نہیں کہ کلمہ پڑھ لیا، نماز اور زکوٰۃ کے اصولوں پر عمل کریں، کیونکہ اس کے بغیر اسلام ثابت ہی نہیں ہوتا۔ نماز قائم کریں، زکوٰۃ ادا کریں۔ جب یہ کام کریں گے تو پھر نہ صرف یہ کہ ان کا جان و مال محفوظ ہو جائے گا، بلکہ اخوانکم فی الدین، دین میں تمہارے بھائی ہیں۔ تو بھائی کا کتنا حق ہوتا ہے؟ جتنا پہلے بھائی کا ہوتا ہے، برابر کا حق ہے نا دونوں کا۔ تو بعد میں جو مسلمان ہوا، حقوق میں وہ پہلے مسلمانوں کے برابر ہے۔ دنیا میں درجات کا فرق تو اپنی جگہ پر ہے، لیکن دنیا میں ہر مسلمان کا حق جیسے ہی وہ مسلمان ہوتا ہے، اسلام قبول کرتا ہے، باقی پوری امت کے مساوی ہوتا ہے، یعنی ہر مسلمان کا پورا حق ہے۔ تو نہ صرف یہ کہ وہ جب مسلمان ہو جائیں گے تو ان کی جان و مال عزتیں محفوظ ہو جائیں گی، بلکہ محفوظ ہونے کے اسلام قبول کرنے کے بعد ان کے حقوق باقی مسلمانوں کی طرح ہو جائیں گے۔ ان کو یہ نہیں کہا جائے گا کہ جمعہ دن تم مسلمان ہوئے اور تم حق مانگتے ہو، ایسا نہیں ہے۔ جس لمحے مسلمان ہوا وہ اسلامی حکومت کا معزز شہری ہے، تو پھر دین میں ہمارے بھائی ہو جائیں گے۔ وہ برابری چاہتے ہیں مسلمانوں سے تو کیا کریں؟ مسلمان ہو جائیں۔ وَنُفَصِّلُ، ہم کھول کھول کر بیان کر رہے ہیں، الآیات، آیات، لِقَوْمٍ یعلمون، علم والوں کے لیے، اور ہم اپنی آیتیں علم والوں کے لیے کھول کھول کر بیان کر رہے ہیں۔ وَإِنْ، اگر نقصوا، وہ توڑ دے، نون کا سے ہے نقص ہوتا ہے توڑنا، ایمانہم، اپنی قسمیں، من بعدی، اس کے بعد، عہدہم، اپنے عہد کرنے کے، وَطَعَنُوا، اور تانا لگائیں، عیب لگائیں، فی دینکم، تمہارے دین میں، فقاتلوا، تو جنگ کرو، ائمۃ، اماموں سے، الکفر، کفر کے، انہم، بے شک وہ، لا ایمانہ، نہیں کوئی ایمان، کوئی عہد، ایمان ہے تو عہد، لہم، ان کے لیے، انہم لا ایمان لہم، ان کے لیے کوئی عہد نہیں ہے، لعلہم ینتہون، یہاں تک کہ وہ رک جائیں، شاید اس طرح وہ رک جائیں۔ اگر اس کے بعد، ایمان لانے کے بعد بھی وہ اپنے عہد توڑ دیں اور دین میں عیب تراشی سے کام لیں، تو ان کے ساتھ جنگ کرو جو کفر کے سربراہ بنے بیٹھے ہیں، بے شک ان لوگوں کے لیے کوئی عہد نہیں مسلمانوں کی جانب سے، اس طرح شاید وہ باز آ جائیں خونریزی سے۔ اچھا جی، اب یہاں عہد توڑنے سے مراد ہے دین چھوڑنا، کیونکہ اللہ نے فرمایا وَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ، اگر وہ توبہ کر کے، ایمان قبول کر کے، نماز قائم کریں، زکوٰۃ دیں، اور پھر ساتھ ہی آیت میں فرمایا وَإِن نَقَصُوا عَهْدَهُمْ، پھر اگر وہ اپنا ایمانہم، پھر اگر وہ اپنی قسمیں توڑ دیں، من بعد عہدہم، اپنے عہد کے بعد، تو یہاں عہد سے مراد اسلام ہے۔ اسلام قبول کرنے کے بعد اگر کوئی عہد کی خلاف ورزی کرے، اسلام کے قبولیت کے بعد ارتداد کا ارتکاب کرے، کیونکہ ویسے تو کافروں سے تو عہد ختم کر دیا گیا ہے، وہ تو شروع میں بتا دیا گیا ہے سورہ توبہ، کافروں کے ساتھ تو کوئی عہد ہے ہی نہیں، تو پھر یہاں کون سے عہد کی بات ہو رہی ہے؟ اسلام کی۔ ایک گروہ یا فرد جو غیر مسلم ہے وہ مسلمان ہوا، اور مسلمان ہونے کے بعد وہ مرتد ہو گیا گروہ پورا، تو کیا کیا جائے گا؟ فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ، کفر کے ان اماموں کے ساتھ جنگ کرو، ٹھیک ہے؟ تو مرتدین کے ساتھ پھر جنگ کی جائے گی۔ اگر ایک آدھ فرد ہے تو معاملہ مختلف ہے، ٹھیک ہے؟ وہ حکومت فیصلہ کرتی ہے حالات کے مطابق، اسے پکڑ کر قید میں بھی ڈالا جا سکتا ہے اور سمجھایا بھی جا سکتا ہے اور چھوڑا بھی جا سکتا ہے، کیونکہ آپ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تبلیغ میں چند لوگوں نے فرداً فرد اسلام کو چھوڑ دیا، ارتداد کا ارتکاب کیا، یعنی یہ لوگ سازشی بھی تھے، انہی کے بعض نے بطور سازش کیا۔ اللہ نے بیان فرمایا نا سورہ بقرہ میں، کہ کہتے ہیں کہ دن کے ایک حصے میں اسلام قبول کرو اور دوسرے حصے میں چھوڑ دو، شاید اس طرح مسلمان دین سے پھر جائیں۔ تو بطور سازش بھی ایسا کیا کہ اسلام قبول کیا وقتی طور پر، اور پھر کچھ دنوں بعد مرتد ہو گئے۔ اور بعض لوگ کمزور تھے اپنے حوصلے میں، اس وجہ سے مرتد ہو گئے۔ بعض ایسے تھے جنہوں نے اپنے خاندان کے اسلام قبول کرنے سے اسلام قبول کیا اور بعد ازاں کیا کیا کہ چھوڑ دیا۔ اگرچہ یہ واقعات بہت چند ہوئے لیکن ہوئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے خلاف کوئی قدم نہیں اٹھایا، ٹھیک ہے؟ کیونکہ لا اکراہ فی الدین کا اصول ہے۔
تو انڈیویجول لیول پر اگر کوئی کرتا ہے تو اس میں علماء کی رائے مختلف ہے. بعض کہتے ہیں کہ اسے قید میں رکھ کر سمجھایا جائے گا. ان کی قید میں ڈالنے سے مراد یہ نہیں کہ اسے قید با مشقت میں ڈال دیا جائے گا. اصلاح خانے میں جیسے نشیوں کو رکھا جاتا ہے تو ان کو بھی رکھا جائے گا, ان کو سمجھایا جائے گا. بعض کہتے ہیں کہ انہیں جلا وطن کیا جا سکتا ہے. بعض کہتے ہیں کہ قتل بھی کیا جا سکتا ہے اگر حکومت مناسب سمجھے. اور بعض کہتے ہیں کہ ان سے تعلق ہی نہیں کرنا چاہیے, دین اپنی مرضی کا معاملہ ہے. تو انڈیویجول کے متعلق یہ احکامات نہیں ہے, یہ گروہوں کے متعلق کہ پورا کا پورا قبیلہ یا پورا کا پورا خاندان یا کوئی علاقہ پورا کا پورا مسلمان ہوتا ہے, بے شک اکٹھا, بے شک وقتاً, پھر سارے مرتد ہو جاتے ہیں تو ان کے ساتھ جنگ کی جائے گی. اسی حکم سے استدلال کیا تھا مسلمانوں نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے. یہ اصل میں اسی کے لیے تمہیدی احکامات. اس سے ٹھیک 1.5 سال بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد کئی نئے قبیلوں نے ارتداد کا ارتکاب کیا تھا, دین سے پھر گئے تھے, تو پھر ان کے ساتھ جنگ کی گئی تھی. ارتداد, استدلال, دلیل حاصل کرنا, دلیل حاصل کرنا. تو دلیل جو حاصل کی مرتدین کے ساتھ جنگ کی وہ یہی کی, اسی آیت سے کی. مرتدین سے تب تک جنگ باقی رکھی جائے گی جب تک کہ وہ دین میں پلٹ نہ آئے. تو انڈیویجول اگر کوئی کرتا ہے تو اس کے متعلق حکومت خود سوچ کر فیصلہ لے سکتی ہے, لیکن جب کوئی گروہ کرے گا تو پھر حکومت سب کی پکڑ کرے گی, کیونکہ پھر تو تماشا بن جائے گا نا دین کا. لعلہم ینتہون, اس طرح شاید وہ رک جائیں. کس بات سے؟ ارتداد سے, جنگ سے, گمراہی سے. حالا کیا نہیں تقاتلونا, تم جنگ کرو گے. اب یہاں پر بات مسلمانوں کی طرف پھر گئی, عامت المسلمین کی طرف. ابھی تک خطاب جو تھا وہ کفار سے ہو رہا تھا کہ تم ہمارے ذمے سے باہر ہو, عہد ختم ہو گئے وغیرہ. اب مسلمانوں سے بات شروع ہو گئی, جہاد پر اکسایا جا رہا ہے, جہاد کی ترغیب دی جا رہی ہے. اب حالات کو پھر ذہن میں رکھیے, مسلمانوں نے اس وقت پورا عرب جو ہے وہ اوکیوپائی کر لیا تھا, اور نئے لوگ بھی مسلمان ہوئے تھے. مکہ والے بھی ابھی نو مسلم تھے, ابھی 2 سال ہی تھے نا, دوسرا سال ہی تھا. اب اللہ رب کریم یہ بتا رہے تھے کہ ان سارے کافروں کے ساتھ معاہدے ختم, اب ان کے ساتھ جنگ ہوگی. اب دیکھیے, ایک طرف تو سارے مسلمان جو ہیں جو قدیم الاسلام تھے, جو بڑے مضبوط صحابہ تھے, ان کے لیے بھی بہت الارمنگ صورتحال تھی. بیک وقت پورے جزیرہ عرب کے جتنے بھی کافر قبائل تھے سب کے ساتھ معاہدے ختم کیے جا رہے تھے, ہے نا. کسی ایک قوم کے ساتھ معاہدہ توڑنا بڑی بات ہوتی ہے, یہاں ساروں کے ساتھ معاہدہ ختم کیا جا رہا تھا. تو اس بات کا امکان تھا نا کہ اکٹھے ہو کر مضبوط محاذ بنا لیں, اور ایسی خونریزی ہو کہ ندیاں خون کی بہہ جائیں, تو خطرہ نظر آ رہا تھا نا, لہٰذا بھاری حکم تھا. پھر اس کے بعد ایک اور مسئلہ یہ تھا کہ جو نو مسلم لوگ تھے ان کو یہ بات بہت تکلیف دہ گزر سکتی تھی, اور گزری بھی ہوگی, کیونکہ وہ ابھی تو مسلمان ہوئے تھے. ابھی ان کے دلوں میں وہ جماؤ نہیں آیا تھا کہ انہیں کس کے خلاف لڑنے کے لیے کہا جا رہا تھا, اپنے ہی کے خلاف, کیونکہ یہ وہی لوگ تھے جو قریبی رشتہ دار وغیرہ تھے, اور وہ فتح مکہ کے بعد بھی مسلمان نہیں ہوئے تھے. تو ان کے لیے حکم خاص طور پر مشکل تھا, بھاری تھا. ٹھیک ہے. پھر عربوں کے لیے اوور آل یہ بات بہت مشکل تھی, کیونکہ دیکھیں اس پہ حکم کیا دیے گئے. کعبہ کی تولیت غیر مسلموں سے لے لی گئی, تو اعزاز جاتا رہا نا قریش کا. پھر غیر مسلموں کو, مشرکوں کو کعبہ آنے پر منع کر دیا گیا, پابند کر دیا گیا, وہ حرمین میں نہیں آ سکتے. تو حرمین میں وہ صرف عبادت کے لیے نہیں آتے تھے, تجارت کے لیے بھی آتے تھے نا. عرب کا سب سے بڑا تجارتی میلہ حج ہوتا ہے, آج بھی ہے. ان کی تیل سے زیادہ بڑی انویسٹمنٹ جو ہے نا وہ حج ہے آج بھی. تو لہٰذا اس وقت بھی یہی تھا. تو اب عرب قبیلوں کے آنے پر پابندی کا مطلب کیا تھا, ان کی معیشت کو بہت بڑا دھچکا لگتا, تو ان کے لیے قبول کرنا بہت مشکل تھا. ٹھیک ہے. پھر معاہدے ختم کرتے ہوئے ان کے لیے راستہ بند کر دیا گیا کہ یا تو مسلمان ہو جاؤ یا پھر علاقہ چھوڑ کے چلے جاؤ. تو نئی سرے سے زندگی کو آغاز کرنا یا اسلام میں ضم ہونا, دونوں چیزیں ان کے لیے مشکل تھی. تو اس طرح گویا کہ ایک واضح چیلنج رکھ دیا گیا تھا غیر مسلم عربوں کے سامنے. تو جو مسلمان تھے سارے کے سارے, ان کے لیے بڑا مسئلہ تھا کہ وہ سارے عرب کے جتنے بھی اس وقت لوگ ہیں
کیا ان کو ڈیل کر سکیں گے؟ اگر انہوں نے متحدہ محاذ بنا لیا تو ہوگا کیا؟ یہ سارے خطرے اس وقت موجود تھے، کیونکہ جو ہوا وہ تو بات کی بات ہے نا. اس وقت جب یہ کہا جا رہا تھا کہ اعلان جنگ کر دو ان کے ساتھ، اس وقت دلوں پر بوجھ آنا تو قدرتی بات ہے. لہٰذا اللہ نے مومنوں کا حوصلہ بڑھایا. ہوا ان میں سے کوئی بھی کام نہیں ہوا. عرب جتنے بھی مشرک قبائل تھے یا تو مسلمان ہو گئے اور یا پھر مسلمانوں میں ضم ہو گئے. ٹھیک ہے، یعنی ڈسپرس ہو گئے ادھر ادھر، کچھ شاید کچھ لوگ چلے بھی گئے ہوں، لیکن اس کی کوئی ہمیں دلیل نہیں ملتی. اکثریت نے یہی فیصلہ کیا کہ مسلمان ہو جائیں، خواہ دل سے کیا خواہ مجبوری سے کیا، فیصلہ یہی کیا. کہیں بھی جنگ کی آگ نہیں بھڑکی، سوائے اکا دکا کوئی جھڑپیں ہوئی ہیں تو ہوئی، کوئی جنگ کی آگ نہیں بھڑکی. لیکن اس وقت کسی کو پتا نہیں تھا کیا ہونے والا ہے، کیونکہ اگر اس وقت کھل کر بتا دیا جاتا تو ایک طرف مسلمانوں کی جہاد کی تیاریاں کم ہو جاتی اور دوسری طرف کفار پر اس دھمکی کا اثر ختم ہو جاتا، کیونکہ یہ آخری ان کے گرم لوہے پر چوٹ لگائی گئی تھی نا، کہ اللہ نے آخری ان کو وارننگ دے دی تھی کہ 4 مہینے میں یا مسلمان ہو جاؤ یا لڑنے مرنے کو تیار ہو جاؤ. اسی بات سے گھبرا کر تو انہوں نے مسلمان ہونا پسند کیا تھا. اب اگر انہیں یہ اندازہ ہو جاتا کہ اس طرف ہمیں ڈرایا جا رہا ہے، جنگ ہوگی نہیں، تو پھر کبھی بھی نہ سدھرتے نا. اور اگر مسلمانوں کو اندازہ ہو جاتا تو مسلمان اس جوش کی تیاری نہ کرتے. اب مسلمانوں کی تیاریوں کا حال دیکھ کر ہی تو ان پر روک پڑ رہا تھا. لہٰذا اللہ نے واضح طور پر حکم جنگ کا دیا، اور یہ اللہ کو علم تھا کہ جنگ نہیں ہوگی، مسلمانوں کے لیے ایک بھاری حکم تھا. اسی لیے اب مسلمانوں کا حوصلہ بڑھانے کے لیے، مورال ہائی کرنے کے لیے باتیں کہی جا رہی ہیں جو آنے والی ہیں. الا تقاتلون قوما، تم ایک ایسی قوم سے جنگ کیوں نہیں کرو گے، نقصوا، جنہوں نے توڑا ایمانہم، اپنی قسموں کو، وہموا، ارادہ کیا، باخراج الرسول، رسول کے نکال دینے کا، وہم، اور انہوں نے، بدعوکم، ابتدا کی تمہارے ساتھ، اول مرۃ، پہلی مرتبہ. کیا تم ایک ایسی قوم سے جنگ کرنے سے پہلے تو ہی کرو گے جنہوں نے بار بار اپنا عہد توڑا؟ یعنی کفار مکہ نے بار بار خلاف ورزیاں کی نا، اور سارے عرب نے بھی کی. وہموا باخراج الرسول، اور رسول کو نکالنے کا ارادہ پختہ کیا، عزم کیا. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے نکال دیا نا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کا بھی پختہ ارادہ کیا، وہ تو اللہ رب کریم نے حفاظت فرمائی. وہم بدعوکم اول مرۃ، اور جنگوں کا آغاز بھی پہلی مرتبہ انہوں نے کیا تمہارے ساتھ. تو بدر میں کون نکل کر حملہ ور ہوا تھا؟ کفار خود آئے تھے نا. احد میں بھی کفار ہی آئے تھے. غزوہ بدر جو صغرا ہے اس کے لیے بھی وہی چیلنج دے کر گئے تھے. پھر خندق میں بھی انہوں نے ہی آ کر چڑھائی کی. مسلمان تو سوائے فتح مکہ کے کبھی ان پر چڑھ کر نہیں گئے. اتخشونہم، کیا تم ان سے ڈرتے ہو؟ یعنی اللہ فرما رہے ہیں ایسے جرائم کے بعد لحاظ مروت تو کچھ باقی رہتا نہیں ہے. صرف ایک چیز ہو سکتی ہے کہ تمہیں ان سے ڈر لگتا ہو، تو کیا تم ان سے ڈرتے ہو؟ فَاللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَوْهُ، اللہ اس بات کا زیادہ حقدار ہے تم اس سے ڈرو. اب چونکہ یہاں مسلمانوں کے دلوں میں کہیں نہ کہیں یہ بات آنا لازم تھا کہ یہ اعلان عام جو ہے یہ ہمارے لیے مصیبت نہ بن جائے اور کہیں کوئی خانہ جنگی نہ شروع ہو جائے. تو اللہ نے اسی کے جواب میں فرمایا کیا تم ان سے ڈر رہے ہو اس بات سے؟ تو اللہ زیادہ حقدار ہے کہ تم اللہ سے ڈرو، یعنی ان سے مت ڈرو، میرے حکم کو پورا کرو اور خیر آئے گی. جب آپ اللہ کے حکم پر چلتے ہیں نا تو پھر اللہ دلوں میں روب ڈال دیتا ہے دوسروں کو. لہٰذا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس سے سب کو ڈراتے ہیں، اس کا روب سب کے دلوں میں ڈال دیتے ہیں. اور جو اللہ سے نہیں ڈرتا اللہ اس کو ہر چیز سے ڈراتے ہیں. تو آپ دیکھیں آج ہم کاکروچ سے بھی ڈرتے ہے نا. ایک کاکروچ نکلا تو چیخے مارتے ہوئے بھاگتے ہیں. کبھی دیکھا کہ کاکروچ پیچھے بھاگا ہو؟ اس بیچارے نے ڈرنا کیا، اس کی اتنی سی تو جان ہے. ہماری ایک انگلی کے 2 پوروں کے برابر تو ہوتا ہے بڑا کاکروچ بیچارہ. وہ ہے کہ اس بیچاری کی حیثیت کیا ہے. مگر اچھی بلی 5 سوا 5 فٹ کی عورت بھاگ آتی ہے کچن سے، ہے نا. نارملی کاکروچ نکل آیا، کاکروچ نکل آیا. کچھ چلو سانپ نکلے تو کوئی شور مچاؤ تو بات بھی بنے، کاکروچ نکل آیا. ہم اللہ سے نہیں ڈرتے، اللہ ہمیں ایسی حقیر ریپٹائل سے بھی خوف زدہ کر دیتا. اچھا چھپکلی دیوار کے اوپر چل رہی ہے اور نیچے بیٹھ کر چیخے مار رہے، اس کو پہلے نیچے تو اتر دے دو کم از کم. وہ آئے گی نیچے، وہ تو خود اوپر رہے گی. لیکن نہیں، وہ دیوار کے اوپر ہے اور ہم نیچے بیٹھ کر چیخ رہے ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. سیریسلی یہ جو فوبیاز ہیں نا آج کل، ہر کسی کو فوبیاز ہے. کسی کو اندھیرے کا فوبیا ہے، کسی کو کوئی فوبیا ہے. یہ سارے فوبیاز اصل میں ہماری اللہ کی نافرمانی کی سزائیں ہیں. خوف جو ہے نا اس سے بڑی سزا کوئی نہیں ہے. ڈر انسان کی شخصیت مسخ کر دیتا ہے.
آپ دیکھ رہے ہیں ایک اچھی خاصی پڑھی لکھی خاتون ہے اور اچھی بھی ہے, بڑی پریزنٹیبل ہے, وہ اپنے آپ کو بڑا اچھا رکھتی ہیں, اور ایک چھپکلی کو دیکھ کر چیخیں مار رہی ہے, کیا اس وقت اس کی پرسنالٹی رہے گی؟ اچھا بچے کو کلاس میں پڑھا رہے ہیں, ٹیچر پڑھا رہی ہے اور بچوں کی جان نکلتی ہے ٹیچر سے, اور وہاں پر کوئی چوہا آ گیا یا کوئی بلی آ گئی, اور آپ امیجن کریں گے ٹیچر کرسی پہ ٹانگے اوپر کر کے بیٹھ گئی یا اس طرح, تو کیا اس کی بچوں کی نظروں میں عزت رہے گی؟ ڈر اس طرح شخصیت, اور یہ چیزیں پریکٹیکلی ہوتی ہیں. ہمیں بھی ایک دفعہ کوئین میری میں ایسا ایکسپیرینس ہوا کہ ایک کلاس سے چیخوں کی آواز آئی نا, تو اوبویسلی جیسا ہوتا ہے کہ سب گھبرا گئے, تو بھاگے گئے ہم. تو وہ بیچاری ٹیچر ڈیفینیٹلی اس کو بہت ڈر لگتا ہوگا, لیکن بات ہی ایسی تھی کہ مذاق بن گیا کہ وہ بلی کلاس میں گھس آئی تو لڑکیاں رہ گئی. بچی 6 کلاس تھی, 6, تو اس کی جو ٹیچر تھی وہ ٹیبل پر چڑھ کر بیٹھ گئی پاؤں اوپر کر کے, ان کو اتنا ڈر لگتا تھا بلی سے. حالانکہ کبھی آپ نے دیکھا کہ بلی نے انسان پر اٹیک کیا؟ میں نے تو نہیں دیکھا. بلی بیچاری کی تو اپنی جان پر بن جاتی ہے. یعنی 1-2 دفعہ ہمارے گھر میں بلی اندر آ گئی تو باہر نکلنے کا اس کو راستہ نہیں ملا, تو وہ ادھر بھاگے ادھر بھاگے, تو بار بار شیشے کا دروازہ نا, تو شیشے کے دروازے سے 3 دفعہ وہ بیچاری ٹکرائی کہ میں نے کہا مجھے لگتا ہے اس کا سر پھٹ جائے گا, کہ وہ کہہ رہی تھی میں کس طرح نکل جاؤں ان لوگوں کے ہاتھ سے نا, اور اس کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہاں جاؤں. بے قراری میں بیچاری ادھر ٹکرے مار ادھر ٹکرے مار, لیکن وہ اس قدر خوفزدہ ہے. تو یعنی بچوں نے بھی ان کا مذاق بنا دیا تھا, آپس میں بچے بھی مذاق کرتے تھے. ڈیفینیٹلی ایسے ہی ہوگا. تو خوف ایسی چیز ہے, یہ اصل میں سزا ہے ہمارے اوپر. ہم اللہ سے نہیں ڈرتے, پھر اللہ بطور سزا ہمارے اندر یہ فوبیاز پیدا کر دیتے. ہم ان چیزوں سے ڈرتے ہیں جن سے ڈرنے کا کوئی سبب ہی نہیں ہے, جنہیں ٹوٹلی محکوم بنا دیا گیا. بلی کی اوقات کیا ہے, ایک پانی کا چھینٹا دو دیکھے, اس کی پھر دوڑ لگانے کی رفتار دیکھیں. سیریسلی انہیں پانی سے بہت تکلیف ہوتی ہے بلیوں کو, تو آپ ایک پانی کا چھینٹا مارے اور دیکھیں بلی کہاں بھاگ کے پہنچتی. کتے کو ایک آپ روڑا اٹھا کے مارے, دیکھیں کتا کہاں بھاگ کے پہنچتا. نہیں کوئی نہیں واپس آتے. دیکھیے پتہ کیا ہے, اگر کتا آپ کے پیچھے چل رہا ہے تو وہ آپ کو کھانے کے لیے نہیں آ رہا, ہاں کھانے کے لیے مانگنے ضرور آ رہا ہے. اس کو کچھ نہ کچھ چاہیے, کچھ ڈال دیں اس کو. میں نے نہیں کسی کتے کو دیکھا کہ وہ کسی بندے کو پکڑ کے کھا رہا ہو, زندہ کو پکڑ لے اور بیٹھ کر, یعنی اس کو کہے کہ بیٹھ جاؤ تجھے کھانے لگا. کتا ہے, شیر تھوڑی ہے. آپ درست کہہ رہے ہو, لیکن بات یہ ہے کہ یاد رکھیں سوائے پاگل کتے کے عام جو کتے ہیں وہ کبھی نہیں کاٹتے, بھاگ جاتا ہے. اور آپ دیکھیں ان میں اتنی سمجھ ہوتی ہے کہ اگر آپ اس کو ویسے ہی اشارہ کریں نا رکنے کا, یعنی کہ جیسے وہ آپ کے پیچھے آ رہا ہے, کچھ آپ کے ہاتھ میں دودھ ہے یا کچھ بھی ہے, تو اگر آپ اس کو اشارہ کریں کہ بھی بیٹھ جا تجھے دیتے ہیں, تو وہ آپ کے اشارے سمجھتے ہیں, بیٹھ جاتے ہیں, دم بھی ہلانے لگتے ہیں. پھر آپ ان کو دیں تو وہ لے بھی لیتے ہیں. ہاں ہوش و حواس کیوں غائب ہو جاتے ہیں؟ کیونکہ ہم بہت ڈرتے ہیں. تو یہ اللہ نے ہم پر سزا ڈال دی کہ ایک حقیر ترین جانور, اور جو بیچارہ سمجھدار بھی ہے, وفادار بھی ہے, کہنے سننے میں بھی ہے. کتا جو ہے وہ بڑا کہنے سننے میں, بلی کہنے سننے میں نہیں ہوتی. بلی جو ہے نا وہ اپنی مرضی کرتی ہے, تو کتا بڑا ہی سمجھدار جانور ہے, بڑا کہنے سننے میں ہے, جو اس کو سمجھاؤ وہ سمجھتا ہے. تو ہم اس سے بھی ڈرتے. تو یہ ساری جو ہے نا یہ مصیبتیں ہیں اس کی. تو اللہ نے فرمایا تم ان سے مت ڈرو, مجھ سے ڈرو, میرا ڈر زیادہ اہم ہے. تو مجھ سے ڈرو گے تو میں تمہارا روب ان کے دلوں میں ڈال دوں گا, اور اللہ نے ڈالا. لہٰذا آپ دیکھیے کہ کسی بھی قبیلے نے جنگ کرنے کا نہیں سوچا, سب نے ہی اسلام قبول کر لیا. ان کنتم مومنین, اگر تم مومن ہو, تو مومن ہونے کی علامت کیا ہے؟ اللہ کا ڈر. کیا کہتے ہیں اس کو؟ اللہ کے ڈر کو کیا کہتے ہیں؟ ایک اور بھی لفظ ہے, خشیت بھی کہہ سکتے ہیں, لیکن خشیت محدود معنی ہے. اتقوا اللہ, تقوی ہے نا اللہ سے ڈرنا. خشیت تقوی میں آ جاتی ہے. خشیت نا چھوٹا مفہوم ہے, تقوی جو ہے نا وہ واسٹ معنی ہے. خشیت تقوی کا حصہ ہے, ٹھیک ہے. تو اسی لیے میں نے کہا کہ خشیت ٹھیک ہے مگر محدود معنی ہے. اصل لفظ ہے اس کا تقوی, ٹھیک, باز آ جانا, رک جانا, پرہیز کرنا. تو اللہ سے ڈرتے ہو تو ہی مومن ہو, اور اگر مومن ہو تو لازمی بات ہے اللہ سے ڈرو گے, کیونکہ اللہ کو پہچانتے ہو. تو پھر
ایمان اور تقوی لازم و ملزوم ہے. یہ ہو سکتا ہے کسی کا تقوی زیادہ ہو کسی کا تقوی کم ہو، مگر تقوی ہوگا ضرور. تقوی سے عاری نہیں ہو سکتا، تقوی سے عاری نہیں ہو سکتا. لیولز میں فرق ہوگا تو پھر تقوی کہاں نظر آئے گا، کیسے نظر آئے گا، کیسے تولیں گے، کیسے ناپیں گے؟ پیمانہ کیا ہے؟ اعمال سے. تو کیسے پتا چلے گا کوئی متقی ہے؟ پہلا سٹیپ کیا ہوگا؟ فرسٹ نماز پڑھ. کیونکہ دیکھیں فرض کو چھوڑنا سب سے بڑے گناہ ہے نا، اور سب سے اول فرض نماز ہے. تو اگر کوئی نماز ہی نہیں پڑھتا تو باقی گناہوں سے کیسے بچے گا؟ یعنی اگر کوئی پہلی جو فرضیت ہے اسی کو پورا نہیں کرتا، جیسے ایک بچہ فوج میں ہے تو فوج جنگ پر تو جب جائے گی تب جائے گی. پہلی ذمہ داری تو یہ ہے کہ وہ ڈرل میں روز پہنچے. اگر وہ روز ڈرل میں ہی نہیں آتا تو فوجی تو ہو ہی نہیں سکتا. اسی طرح ہمیں جب کوئی محاذ پیش آئے گا، جب کوئی موقع ملے گا، اللہ معاف کرے، کوئی امتحان سر پہ پڑے گا، چوری کا، زنا کا کوئی حوالہ ہوگا، وہ تو تب کی باتیں ہیں کہ ہم بچتے ہیں کہ کرتے ہیں، اللہ رحم فرمائے. لیکن نماز تو وہ کام ہے جو روز 5 دفعہ سامنے آتا ہے، ڈرل ہے. اگر ہم اسی کو پورا نہیں کرتے تو پھر ہم دعویٰ ایمان میں سچے نہیں ہیں، چاہے ہم کتنے بھی ڈھنڈورے پیٹ لیں. تو جب ہم نماز ہی پہ فیل ہو جاتے ہیں، پہلے ریگولر ڈرل میں ہی حاضر نہیں ہوتے، تو پھر ایمان دور کی بات ہے. تقویٰ کہاں سے آ سکتا ہے؟ آ ہی نہیں سکتا. ٹھیک ہے. تو جیسا کہ تقویٰ کا آپ کو پتا ہے گناہوں سے رکنا ہے، تو گناہوں سے روکنے کی دوا بھی تو نماز ہی ہے نا. لہذا نماز تقویٰ کا پیمانہ ہے. اگر نماز کی فکر ہے تو تقویٰ ہے. بے شک وہی بات ہے، لیول کا فرق ہے. کسی کا تقویٰ بہت بڑا ہوا ہے، کسی کا نسبتاً کم ہے. صحابہ میں بھی ہم دیکھتے ہیں فرق ہے، تقویٰ کا لیول سب کا ڈفرنٹ ہے ایک دوسرے کے ساتھ. تو وہ اللہ بہتر جانتے ہیں کون زیادہ متقی ہے، کون کم متقی ہے. لیکن متقی ہونا اور نہ ہونا یہ فرق تو آپ دیکھ سکتے ہیں، نظر آتا ہے. ٹھیک ہے. تو پھر تقویٰ حاصل کرنا ہے جتنا ہو سکے. قاتلوہم، جنگ کرو ان سے، یعذبہم اللہ، عذاب دے گا ان کو اللہ، بایدیکم، تمہارے ہاتھوں سے، ویخزہم، رسوا کرے گا ان کو، وینصرکم، مدد کرے گا تمہاری، علیہم، ان کے خلاف. تم ان سے جنگ کرو، اللہ تمہارے ہاتھوں نے سزا دلوائے گا اور انہیں رسوا کرے گا اور تمہاری مدد کرے گا ان کے خلاف. کامیابی کی بشارت آ گئی نا خود ہی. پہلی بات یہ ہے کہ اللہ نے انہیں سزا دینے کا فیصلہ کیا. ٹھیک. اور اب سزا کس طرح ہوگی؟ تمہارے ہاتھوں دلوائی جائے گی. تم اللہ کا ذریعہ بنو گے، انہیں جنگ میں شکست دو گے. یخزہم، انہیں رسوا کرے گا. رسوائی جنگ میں تو شکستی ہوتی ہے، لہٰذا وہ ہاریں گے. وینصرکم علیہم، اور تمہاری اللہ نصرت کرے گا ان کے خلاف. تو جسے اللہ کی مدد حاصل ہوگی وہ نہیں ہارے گا. تو تینوں میں ایک ہی مفہوم ہے باتوں میں کہ تم ان سے جنگ کرو، میں تمہیں کامیابی دوں گا، فتح دوں گا. وَيَشْفِي، اور شفا دے گا، ٹھنڈا کرے گا. شفا ٹھنڈا کرنے کو کہتے ہیں. صدورا، سینوں کو، قوم مؤمنین، مومن قوم کے. زیر کے ساتھ جب یہ شفا بنتا ہے تو ٹھنڈا کرنا، سکون دینا، راحت دینا. راحت بھی تو ٹھنڈ ہی ہے نا. جب ہمیں سکون ملتا ہے تو ہم محاورے میں بھی کہتے ہیں مجھے ٹھنڈ لگی. کوئی گلے بچہ آ کے لگتا ہے تو ہم کہتے ہیں مجھے ٹھنڈ پڑ گئی، تمہیں دیکھ کے مجھے ٹھنڈ پڑ گئی. تو کوئی سچ میں ٹھنڈ تھوڑی پڑ جاتی ہے، وہ تو پھر بیمار ہو جائے، پڑ جائے. تو مراد ہوتا ہے مجھے سکون آ گیا. تو راحت اور ٹھنڈ ہم مانے ہیں کیونکہ ہم گرم علاقے کے رہنے والے ہیں نا. ہمارے یہاں پلیزنٹ ونٹر ہوتا ہے نا، اور یورپ والوں کے لیے پلیزنٹ سمر ہوتا ہے. تو اس وجہ سے کہا گیا شفا. نہیں، شین زیر شی کی بات کر رہی ہوں. جب ہم اسے بطور ناؤن استعمال کرتے ہیں نا، بطور ناؤن، تو شفا زیر کے ساتھ، شین کے نیچے زیر. اور جب ناؤن میں یہ شفا ہوتا ہے، مصدر بن جاتے ہیں نا، یہ شفا سے یشفی وغیرہ بنا تو یہ ہے ٹھنڈک پہنچانا، راحت پہنچانا. اور جب یہ شفا بنتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے گڑھا، آگ کا گڑھا. پڑھا ہے نا آپ نے، الا شفا خفرۃ من النار، تم لوگ آگ کے بھرے ہوئے گھڑے کے کنارے پر کھڑے تھے. تو شفا گھڑے کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ پھر دو مصدر بن جاتے ہیں، پھر ان سے اپنے اپنے الفاظ نکلتے ہیں. تو
جو یہ شکلیں ہیں ان میں زیر آئے گا، پیش آئے گا، وہ بات کی باتیں، یشفی وغیرہ، اس کی بات نہیں ہو رہی، بات ناؤن کی، اصل مصدر کی ہو رہی ہے۔ تو شفا علیحدہ ہے اور شفا علیحدہ ہے۔ اردو میں عام طور پر شفا بولا جاتا ہے، اردو میں ٹھیک ہے اس لیے کہ وہ اردو کا لفظ ہے نا، لیکن عربی میں جب آپ بولیں تو احتیاط رکھیں، شفا شفا، ویسے تو اردو میں بھی شفا رکھنا بولنا چاہیے، لیکن اگر کوئی شفا ہی بولتا ہے تو یہ قابل گرفت بات اس لیے نہیں ہے کہ وہ اردو کی زبان ہے، لیکن عربی میں یہ فرق ہے دونوں۔ وَيَشْفِي صُدُورَ قَوْمِ مُؤْمِنِينَ، اور اللہ راحت عطا کرے گا مومنوں کے دلوں کو، کیسے؟ کفار کو شکست دے کر، بہت تکلیفیں دی نا مسلمانوں کو، بہت رنج دیے۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ اگر برما میں اللہ مسلمانوں کو کامیابی دے دے تو کیا برما والوں کے دل کو ٹھنڈ نہیں پڑے گی؟ پڑے گی نا، کیونکہ انہوں نے بہت دکھ اٹھایا۔ تو اب جتنا ظلم اور جتنی بے قدری کی گئی مسلمانوں کی کفار کے ہاتھوں اس وقت، تو اس کا بدلہ یہ نہیں تھا، مسلمان ایسے لوگ نہیں تھے کہ اس کو قتل کر دو اس کو قتل کر دو، اصل بدلہ کیا ہے؟ اس مقصد کا کامیاب ہو جانا جس کو ناکام کرنے کی خاطر مسلمانوں کو اذیتیں دی۔ تو جب فتوحات ہوتی، جب کفر کا خاتمہ ہوتا تو مسلمانوں کے دلوں کو ٹھنڈ پڑتی۔ مومن کو انتقام سے ٹھنڈ نہیں پڑتی، مومن کو کامیابی سے ٹھنڈ پڑتی۔ لہٰذا جب کوئی مسلمان ہوتا تھا تو یہ مسلمانوں کی کفر کے پورے نظام کے خلاف کامیابی تھی، ٹھیک ہے۔ اسلام جب غالب آتا تھا تو یہ مسلمانوں کے دل کی راحت کا باعث تھا۔ تو اللہ نے کہا میں تمہارے دلوں کو ٹھنڈ پہنچاؤں گا، یا ان کو مسلمان کر کے اور یا تمہیں فتح دے کر، یعنی اگر یہ مسلمان ہو گئے تو ٹھنڈ پڑے گی، پڑی نا، سب خوش ہو گئے، اور یا پھر یہ کافر رہیں گے تو میں تمہیں غالب کر دوں گا ان پر، تو بھی ٹھنڈ پڑے گی، کامیابی دونوں صورتوں میں۔ وَيُذْهِبْ غَيْظَ قُلُوبِهِمْ، اور لے جائے گا ان کے دلوں کے غصے کو، ان کے دلوں سے غصہ دور کر دے گا۔ کس بات کا غصہ؟ یعنی مسلمانوں نے جتنا دکھ سہا، آپ کو پتہ ہے نا ذلت جب انسان سہتا ہے وہ بھولتی نہیں، رہ رہ کر خیال آتا ہے نا، تو مسلمانوں نے بھی بہت تکلیف، بہت ذلت، بہت رنج سہے تھے، تو وہ کبھی نہ کبھی دل میں باتیں آتی تھیں اور رنجیدہ ہوتی تھیں، تو اللہ نے کہا میں تمہیں اتنی کامیابیاں دوں گا، اتنی سربلندی دوں گا کہ تم سابقہ تکلیف کو، ذلت کو، ناقدری کو بھول جاؤ گے اور تمہارے دلوں کا رنج جاتا رہے گا، اتنا تمہیں سر بلند کر دوں گا۔ اور کیا اللہ نے، دنیا کی اتنی بڑی قوت بنا دیا مسلمانوں کو کہ اس بات کی کوئی اہمیت ہی نہیں رہ گئی کہ زندگی کے چند سال انہوں نے مشقت میں پس کر گزارے تھے۔ وَيَتُوبُ اللَّهُ، اور مہربان ہوگا اللہ عَلَىٰ مَن یَشَاءُ، جس پر چاہے گا، اللہ جس کو چاہے گا توبہ کی توفیق دے گا، جس پر چاہے گا مہربانی کرے گا۔ توبہ میں دونوں باتیں ہیں نا۔ اب یہ بڑا حوصلہ افزا جملہ تھا، ٹھیک ہے، اللہ نے پھر توبہ کی توفیق دی نا، جو قبائل غیر مسلم تھے وہ مسلمان ہو گئے، مگر یہاں اللہ نے کھل کر اس طرف اشارہ نہیں کیا۔ ریزن وہی ہے جو ہم نے ابھی پہلے بھی ڈسکس کی کہ مسلمانوں کی جذبہ جہاد اور جہاد کی تیاری پر بھی فرق نہ آئے اور کفار بھی اپنے آپ کو بچ جانے والا نہ سمجھے، اس لیے اللہ نے اس بات کو انڈائریکٹ وے میں کہا۔ اللہ نے کہا کہ میں مہربانی کروں گا اور توبہ کی توفیق دوں گا جسے چاہوں گا۔ اب بعد میں اللہ نے مسلمانوں کو کسی بھی جگہ جنگ نہیں کرنی پڑی، عرب میں باقاعدہ طور پر کوئی جنگ نہیں کرنی پڑی، تو اللہ کی مہربانی تھی مسلمانوں پر بھی اور غیر مسلموں پر بھی کہ مسلمان ہو گئے، جنگ بھی رک گئی، خانہ جنگی کی نوبت نہیں آئی، اللہ نے بڑے امتحان سے بچا لیا۔ تو یہ پھر اللہ کی مہربانی تھی اور اللہ نے انہیں توبہ کی توفیق دی، وہ مسلمان ہو گئے۔ واللہ علیم حکیم، اللہ علم والا ہے، حکمت والا ہے۔ کیا حسب تم نے سمجھ رکھا ہے، ان کے تترکو چھوڑ دیے جاؤ گے تم، ولما حالانکہ نہیں، یعلم اللہ جانا اللہ نے، الذین جاہدوا منکم تمہارے مابین ان افراد کو جو جہاد کرے، ولم یتخذوا من دون اللہ ولا رسولہ ولا المؤمنین ولیجۃ، اور نہ ہی ابھی تک ان لوگوں کو پرکھا ہے جو تمہارے مابین ایسے ہیں کہ اللہ اور اللہ کے رسول اور مومنوں کے سوا کسی کو اپنا جگری دوست نہیں بناتے۔ واللہ خبیر بما تعملون، اللہ تمہارے اعمال سے باخبر۔ کیا تم سمجھتے ہو کہ اللہ تمہیں چھوڑ دے گا، حالانکہ ابھی تک اللہ نے تم میں سے نامجاہدین
کا امتحان لیا اور نہ ان لوگوں کو پرکھ کر دیکھا جو اللہ، رسول اور مومنوں کے سوا کسی کو دوست بنانے والے نہیں ہیں. اللہ تمہارے اعمال سے باخبر ہے. کس کو کہا جا رہی ہے؟ نو مسلموں کو، فتح مکہ کے موقع پر مسلمان ہونے والوں کو. اب زیادہ مسئلہ انہی کو آ رہا تھا کیونکہ باقی مسلمان تو بدر کے موقع پر ہی ٹیسٹ سے گزر چکے تھے. یہی کہا تھا بالکل، کیونکہ ہر نئی لاٹ کا امتحان ہوگا، ہر نئی لاٹ کا امتحان ہوگا. آپ دیکھیں فوجی ہر سال ریکروٹمنٹ کرتے، پھر ان کی ٹریننگ ہوتی ہے 2 سال، پھر 2 سال بعد سب کا ٹیسٹ ہوتا ہے نا، ہر گروپ کا ٹیسٹ ہوتا ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ اس والی جو ہماری ٹریننگ والا گروپ ہے اس کا ٹیسٹ لیتے اس کو ایسے ہی فوج میں بھیج دیتے. نہیں ہو سکتا. آپ کسی جگہ چلے جائیں، پرزے بنتے ہیں تو ہر ایک پرزے کو چیک کیا جاتا ہے، برتن بنتے تو ہر برتن کو چیک کیا جاتا ہے. تو بس یہی بات ہے، ٹیسٹ تو سب کا ہوگا. اب یہاں یہ کفار مکہ جو تھے مسلمان ہو گئے تھے فتح مکہ کے موقع پر، اب وہ جو قریش مسلمان ہوئے ان کو خاص طور پر کہا جا رہا ہے کہ باقی لوگ تو اپنے وقت پر امتحان دے چکے ہیں، اب یہ تمہارا امتحان ہے. تم کیا سمجھتے ہو کہ بغیر ٹیسٹ کے اللہ چھوڑ دے گا؟ ایمان کے لیے پھر شرائط کیا آ گئی یہاں پر؟ ایک شرط اب آپ نے بھی پیچھے پڑی ہے، تقویٰ کسی نہ کسی درجہ میں پانا. دوسرا بھی یہاں پر آگے جاہدوا منکم، اللہ کی راہ میں کوششیں کرنے والے. آپ کو پتہ ہے نا جہاد کا ایک حصہ ہے قتال، جنگ جہاد کا ایک حصہ ہے. جہاد پوری کوشش پر ہے. اب اس میں اپنی تزکیہ کی کوشش، اپنے گھر والوں کو سنبھالنے کی کوشش، اپنے اعمال بہتر کرنے کی کوشش، ہر ایک کوشش اس میں شامل. بالکل وسیع المفہوم، وسیع المعنی لفظ. اب اس جد و جہد کے لیے اللہ رب کریم نے ہمیں لازماً جو ہے وہ حکم دیا ہے. یعنی یہ نہیں ہے کہ ہم کریں یا نہ کریں، یہ ضرور ہے کہ ہم کتنی کر سکتے ہیں. کوئی فل ٹائم کرتا ہے، کوئی پارٹ ٹائم کرتا ہے، کوئی تھوڑی بہت کرتا ہے، کرنا ضرور ہے. خالی بیٹھ کر تماشا نہیں دیکھ سکتے ہیں. تو لہٰذا اللہ نے کہا ابھی تو میں دیکھوں گا تم میں سے کتنے ہیں جو میری راہ میں کوششیں کرنے والے. تو ایمان کا دوسرا تقاضا پھر کیا ہوا؟ ایمان لانے کے بعد اللہ کی راہ میں جد و جہد کر. خالی ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھنے سے، مکھیاں مارنے سے کچھ نہیں ہونے والا. وش فل تھنکنگ سے کچھ نہیں ہوتا. اللہ اسلام کی نشات ثانیہ لے آئے. بھئی کیسے لے آئے؟ اللہ نے لانی ہے، ہم نے لانی ہے. اللہ نے لانی ہوتی تو اللہ کریم پھر فرشتوں کو ہی کیوں نہ بنا دیتا اپنا نائب. کبھی نشات ثانیہ کی ضرورت ہی نہ پڑتی، وہ ایک ہی نشات چلتی رہتی. انہوں نے خلاف ورزی نہیں کرنی تھی. اللہ نے ہمیں ذمہ دار بنایا ہے، تبھی تو نائب کہا ہے. وی آر ریسپانسبل پیپل. ہمیں کام کرنا، اور ہم کہتے ہیں اللہ نے ذمہ داری ہمیں دی ہے، ہم واپس اللہ پہ ڈال دیتے. ایسے تھوڑی ہوتا. دوسری بات جہاد ہو گیا، اور تیسری چیز اللہ، رسول اور مومنوں کے سوا کسی کو سرپرست نہ بنانا. ولیجا دلی دوست، واو لام جیم سے ہے. ایسا دوست جس کے ساتھ آپ اپنا دکھ سکھ بانٹتے ہو، جو آپ کا ذمہ دار ہو آپ اس کا ذمہ دار ہو، جو آپ کے ہر راز کا ہمراز ہو، یار غار جسے کہا جاتا. تو وہ پھر صرف مومن ہو سکتے ہیں. غیر مومنوں کے ساتھ ویسے آپ دوستی اور وفاداری رکھ سکتے ہیں، اس میں منع نہیں ہے. آپ اس کو اس لیے دوست بناتے ہیں کہ بھئی وہ آئے جائے دیکھے، ہو سکتا ہے اللہ دل اسلام کی طرف پھیر دے وغیرہ، یا ویسے ہی جہاں آپ رہتے ہیں وہاں وہ رہتا ہے تو دوستی ہو گئی. اس میں کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ ہمارا اخلاق ان سے زیادہ اچھا ہونا چاہیے. ہمارے ہمسائے میں اگر کوئی غیر مسلم رہتا ہو تو ہمارا اخلاق کتنا اچھا ہونا چاہیے کہ وہ ہماری طرف کھنچے. اس سے بعض لوگوں نے جو مراد لیا کہ کافروں کے ساتھ بات نہیں کرو، جواب دو تو اکڑ کر دو، یہ غلط معنی ہے. اسلام بہترین مذہب ہے اور اسلام بہترین اخلاق سکھاتا ہے، اور غیر مسلموں کے ساتھ تو ہمارا اخلاق اس ہمارے عام اخلاق سے بھی بہتر ہونا چاہیے تاکہ ہم اسلام کو ریپرزینٹ کر سکیں. یہاں مراد ہے اپنے راز شیئر کرنا. یہ بات آپ آل عمران میں بھی پڑھ چکے ہیں، بقرہ میں بھی آپ نے دیکھی. تو اپنے راز شیئر نہ کرو، اپنے دل کی باتیں نہ بتاؤ، اپنے گھر کے معاملوں میں شریک نہ کرو. ٹھیک ہے؟ ان کو اپنا رازدار دوست نہ بناؤ، ان سے مشورے مت کرو. یہ بس ایک فرق آپ برقرار رکھیں گے ضروری.
تو دلی دوست، رازدار دوست کون ہوگا؟ صرف مومن کے لیے مومن، کیونکہ مومن کے مسائل کی نزاکت کو مومن سمجھ سکتا ہے. یہ بات میں نے آپ کو تب بھی سمجھائی تھی، پھر ہم اس کو سمجھتے ہیں دوبارہ کہ دیکھیں آپ، چھوٹی سی ایک بات ہے، بچی کی شادی کرنا چاہتے ہیں، آپ کے سامنے رشتہ ہے، 2-3 رشتے، آپ اس کے لیے مشورہ کرتے ہیں. تو ایک آپ کا ایسا دوست ہے یا بھائی ہے کہ جو مومن تو ہے، مسلمان تو ہے، مگر بے عمل ہے، جیسے آج اکثریت ہے، تو اس کا مشورہ اور نقطۂ نظر کچھ اور ہوگا. ایک ایسا مسلمان ہے جو دیندار ہے اور اچھا دین پر چلنے والا ہے، علم رکھنے والا ہے دین کا، اس کا مشورہ کچھ اور ہوگا. اور ایک آپ کا کوئی دوست ہے جو غیر مسلم ہے اور پاکستان میں رہتا ہے، عیسائی ہے یا ہندو، آپ اس سے بات کریں گے تو اس کا مشورہ کچھ اور ہوگا. اور ایسا مسلمان جو امریکہ میں بیٹھا ہوا ہے، اس کا نقطۂ نظر کچھ اور ہوگا. اور ایسا کرسچن جو امریکہ یا یورپ میں رہتا ہے، اس کا نقطۂ نظر بالکل ہی کچھ اور ہوگا. سب کے پوائنٹ آف ویو ڈفرینٹ ہوں گے، کیونکہ انسان کا نقطۂ نظر اس کے علم اور تجربے سے بنتا ہے. انسان جو سیکھتا ہے، جو سمجھتا ہے اور مانتا ہے، وہی اس کی رائے بنتی ہے. ٹھیک ہے؟ تو لہٰذا ماحول اور عقیدے کے فرق کے ساتھ چیز میں بہت زیادہ فرق آ جاتا ہے، بہت زیادہ فرق آ جاتا ہے. اسی لیے ہمیشہ راز ڈسکس کرنا یا مشورہ طلب کرنا ضروری ہے کہ ہم اپنے سے بہتر مومنوں کے ساتھ کریں، تاکہ وہ ہم سے زیادہ اچھی رائے دے سکیں. تو یہاں لیجا سے مراد یہی ہے، ولیجا سے. ٹھیک ہے؟ تو اللہ نے فرمایا اللہ، رسول اور مومن. اللہ ہمارا رازدار دوست ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام جو ہدایتیں ہیں وہ ہمارے لیے ہیں اور ہم انہیں ہمیشہ مد نظر رکھیں. لہذا قرآن میں حکم تلاش کرنا چاہیے، قرآن میں حکم نہ ملے تو حدیث کو کھنگالنا چاہیے، وہاں بھی نہ ملے تو پھر عامت المسلمین کا طریقہ دیکھنا چاہیے، وہاں بھی کچھ نہ ملے تو پھر دیندار مسلمان علماء سے مشورہ کرنا چاہیے اور انہی کے راستے پر چلنا چاہیے. تو پھر ایمان کا تیسرا تقاضا کیا آیا؟ ہمارے سرپرست اور دوست مسلمان. اگر ہمارے اندر یہ چیزیں نہیں ہیں تو ہم لاکھ دعویٰ کر رہے ہوں، ہم مومن نہیں. تو ایمان کے دعوے کے ثبوت میں تقوی، اس کے بعد جہاد، اس کے بعد ولایت، ولا اور برا، دوستی اور دشمنی. ٹھیک ہے؟ تو یہ چیزیں ہوں گی تو پھر کیا ہوگا؟ ایمان ثابت ہو جائے گا. ٹھیک ہے؟ چلیے آج کا مجھے کوئی سوال؟ سبحانک اللہم و بحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.